بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا۔ اس نے دین کی نسبت پر جڑنے کا موقع عطا فرمایا، اس لیے کہ مجلسیں بہت ساری ہوتی ہے، دنیا کی بنیادوں پر ہوتی ہے، دوسرے تقاضوں پر ہوتی ہے، لیکن ان مجلسوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا۔ یہ وقت جو ہے آپ کے مصروفیت کا وقت ہے، گھر کے بہت سارے تقاضوں کا وقت ہے، بہت ساری ذمہ داریاں، بہت سارے امور آپ کے ذمے رہتے ہیں، لیکن ان کو قربان کر کے آپ نے اپنے وقت کی قربانی دی دین کی نسبت پر اور دین کی بات سننے کے لیے جو آپ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دین کی نسبت پر وقت کو قربان کرنا یہ آپ کے دنیا اور آخرت کے کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اسی قربانی کی بنیاد پر آپ کی نسلوں کو دین کی محنتوں کے لیے قبول فرما لے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہوتی ہے، ہم کو اس کی قدر نہیں رہتی، یا پھر ہم کو اس کی اہمیت اس وقت میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کو ہم کم نہ سمجھیں، چاہے ہمارا آدھا گھنٹہ ہو، پون گھنٹہ ہو، دین کی نسبت پر ہم نے جو قربانی دی، گھر کے تقاضوں کو آگے پیچھے کیا، اور پھر اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے، تو یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے اوپر جو وعدے کیے گئے ہیں، ایسے ایسے فضائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت پر جمع ہونے والوں کے لیے کل قیامت کے دن عرش کے سائے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایسے لوگ بغیر کسی خوف کے، ڈر کے، کل قیامت کے دن جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ مشک کے ٹیلوں کے اوپر تفریح کرتے رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ شہداء ہوں گے، انبیاء ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، وہ لوگ ہوں گے جو دین کی نسبت پر اور کوئی ان کا تقاضا نہیں اور کوئی مقصد نہیں، بس اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے جو جمع ہونے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ہولناکی کے اندر ان کو ایسا انعام عطا فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے موقع عطا فرمایا کہ دین کی نسبت پر آپ جمع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں، دیکھو ماشاءاللہ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی ہے، اور دین کے نسبت پر جو مجاہدوں کا حکم دیا ہے، اور دین کی نسبت پر جو قربانیوں کا حکم دیا ہے، اس کی بنسبت اگر دیکھا جائے تو عورتوں کے لیے اللہ نے دین کو اتنا آسان فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت صرف 4 باتوں کا اہتمام کر لے، 4 چیزوں کا اہتمام کر لے، تو ایسی عورت کے لیے جنت کے 7 دروازے اس کا استقبال کریں گے، 7 دروازے اس عورت کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز نمازوں کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں یہ تو فرض ہے، عورت صرف ان کا اہتمام کر لے، بس 5 وقت کی نمازوں کا۔ چونکہ ہمارے زمانے میں اہتمام ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھنا، جب موقع ملا اس وقت میں نماز پڑھ لیے جب موقع آیا، ورنہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ شادی بیاہ کا کوئی مسئلہ ہے، سفر پہ کہیں جانا ہے، کچھ خریدی وغیرہ کرنا ہے گھر کے لیے، تو نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد میں احساس بھی نہیں ہوتا ہے
کہ جو نمازیں چھوٹ چکی ہے ہم اس کی قضا کریں، تو نمازوں کا جو اہتمام ہے اس کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی اگر آپ اس کو اہتمام سے ادا کرو گے بڑے بڑے انعامات ہیں اس کے لیے۔ آپ اپنی زندگی میں، اپنے گھر بار میں، اپنے کاروبار میں جو خیر، جو برکت محسوس کریں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی جیسے مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جاوے وہ اس کو فوراً جوڑ دیتے ہیں یعنی کرنی کے نام سے۔ ابھی یہاں پہ اسے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، لیکن بہت سے گاؤں کھیڑوں کے اندر یہ کہتے ہیں، جیسے دکان کے اندر کاروبار نہیں چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کرنی کر دیا، مطلب کوئی جادو ٹونا کر دیا۔ گھر میں اگر بہن بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے یا رشتہ نہیں جم رہا ہے یا لڑکے کا رشتہ نہیں جم رہا ہے تو فوراً ذہن کے اندر یہ غلط فہمی آتی ہے کہ شاید کسی نے کوئی کرنی کر دیا، یعنی کوئی جادو ٹونا وغیرہ کر دیا۔ اسی طریقے سے گھر میں اگر لوگ بار بار بیمار ہوتے ہیں تو اس کو بھی لوگ فوراً جادو ٹونے اور کرنی کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں۔ ارے بولے کسی نے جو ہے کوئی تو بھی جادو ٹونا کیا یا گھر کے اندر اثرات ہیں اسی لیے گھر کے لوگ بار بار بیمار ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیس ہے، جو بنیاد ہے وہ ہے نمازوں کا اہتمام، تو ہم اس کو چھوڑ کر فوراً اس طرف رجوع کر لیتے ہیں کہ بھائی جادو ٹونا ہو رہا ہے یا کسی کے کرنے سے کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے گھر میں ایسے حالات آ رہے ہیں۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، کسی بابا کے، کسی عملیات کرنے والے کے، کسی تعویذ والے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور آج مسلمان اسی میں برباد ہو رہے ہیں، اسی کے اندر مسلمانوں کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، اسی کے اندر مسلمانوں کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہے۔ اور یہ جتنے بابا لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو روزی کے فارمولے بیچ بیچ کر خود کروڑ پتی بن جاتے ہیں، اور جو فارمولے حاصل کرنے والے رہتے ہیں وہ اپنی جان مال دولت کو اسی طریقے سے برباد کرتے رہتے ہیں۔ آج یہ بابا کے پاس، پرسوں وہ بابا کے پاس، 15 دن کے بعد کسی اور کے پاس، تو جانے آنے میں ہزاروں روپئے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر ان لوگوں کو پیسے دینا پڑتے ہیں۔ تو یہ روزی کے فارمولے حاصل کرنے والے تو کنگال ہو رہے ہیں، اور آپ کو فارمولے بیچ کر بابا لوگ کروڑ پتی بنتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی نے پہلی چیز فرمائی نماز، میں آپ کو اصل میں وہیں پر لانا چاہ رہا تھا، یہ بتانے کے لیے ہر چیز کو ہم جو جادو تو ٹونے کے ساتھ میں اور سحر کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں، اصل میں وہ چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے نماز کے ساتھ میں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا تو آپ کو میں یہ بات گارنٹیڈ بتاتا ہوں، کبھی بھی روزی میں تنگی نہیں ہوں گی، کبھی گھر کے اندر بیماری نہیں آئیں گی، کبھی بھی گھر کے اندر نحوست نہیں آئیں گی۔ بہن بیٹی کے رشتے وغیرہ جو نہیں ہوتے ہیں وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کو جادو ٹونے سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے زندگیوں میں دین ہوگا، ہمارے گھروں کا ماحول دینداری والا ہوگا تو کبھی بھی یہ مسئلے مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ اصل جو ہمارا بگاڑ شروع ہوتا ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے گھروں میں نمازوں کا ایک ماحول بنائیں۔ فجر کی اذان ہو گئی تو ہمارے گھر میں نماز کا ایک ماحول ہونا چاہیے، ظہر کی اذان ہو گئی تو ہمارے گھر کے اندر ایک ماحول ہونا چاہیے نماز کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ گھر کے اندر اس طریقے سے اگر نمازوں کا ماحول ہوگا گھر میں خیر آئے گا، برکت آئیں گی۔ اور ماشاءاللہ ہماری گھر میں رہنے والی جو ماں بہنیں ہیں وہ تو آسانی سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ابھی چونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں پونا میں، تو میں نے وہاں پر دیکھا ہوں، میں اپنے کام کے سلسلے میں الگ الگ کمپنیوں میں جاتے آتے رہتا ہوں، تو وہاں پہ بڑی بڑی سافٹ ویئر انجینئر مسلمان بہنیں ہیں جو امریکہ اور انگلینڈ کی کمپنیوں میں کام کرتی ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اپنی نماز چھوڑ دے۔ اللہ ان بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے انجینئر کی ڈگریاں لی ہوئی ہے، پڑھی لکھی ہے، ہائر ایجوکیٹڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ماشاءاللہ زندگی کے اندر نماز کا ایسا اہتمام ہے کہ بعض بہنوں نے امریکہ اور انگلینڈ والے کمپنیوں سے درخواست کر کے
नमाज के लिए एक अलग से कमरे का इंतज़ाम करने लगाया। तो कंपनी ने देखा कि भाई हमारी जो मुसलमान बहनें यहाँ पे काम करती है उनको नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो अंग्रेज़ों की कंपनियों में उन्होंने मुसलमान बहनों को नमाज़ पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी जगह दे दी, उसको प्रेयर रूम के नाम से, और माशाल्लाह वो बहनें वहाँ पे नमाज़ों का एहतमाम करती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि घर में रहने वाली जो माँ बहन हैं उसके लिए नमाज़ पढ़ना कितना आसान है। जब एक बहन जो है काम करते हुए नमाज़ पढ़ रही है और एक बहन जो है बेचारी वो मसरूफ़ है लेकिन गैरों के माहौल के अंदर भी उसको नमाज की फ़िक्र है, तो हमने नमाज़ों को अगर अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, ये सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। घर की बेबरकती दूर होंगी, घर के अंदर के ये हालात दुरुस्त होंगे। मैं कहता हूँ आपको किसी बाबा के पास, किसी आमिल के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसका हम एहतमाम करें और इरादा करें जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सिर्फ़ 4 चीज़ें, औरत से सिर्फ़ 4 चीज़ों की उम्मीद रखी कि 4 चीज़ों पर अगर औरत अमल करेंगी तो जन्नत के 7 दरवाज़े उसके लिए खुल जाएंगे और 7 दरवाज़ों से उसका इस्तक़बाल होगा। उसमें सबसे पहली चीज़ फरमाया नमाज़ों का एहतमाम, और दूसरे फरमाया रमज़ान के रोज़े। रमज़ान के जो रोज़े होते हैं वो फ़र्ज़ है, किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। तो रमज़ान के रोज़ों का भी हम खुसूसी एहतमाम करें। ये नहीं है कि छोटे छोटे बहानों के ऊपर और छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे रमज़ान के रोज़े छूट रहे हैं, नहीं, बल्कि रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर हर हालत में हमारे रोज़े होना चाहिए। और तीसरी चीज़ फरमाया कि अपने इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करे। यानी औरत अगर 4 चीज़ें लेकर आए, पहले तो 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, और तीसरी चीज़ अपने इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करे, मतलब अपने आप को पर्दे के एहतमाम के अंदर रखे, अपनी हिफाजत करे। यानी गैर मर्द की नज़र इस औरत के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। गैर मर्द की नज़र पड़ने से अपने आप को बचाने के लिए अगर ये औरत पर्दे का एहतमाम करती है तो इसके लिए ये फ़जीलत बयान की गई है। चूँकि आज हमारे ज़माने में एक माहौल बना हुआ है बेपर्दगी का, और मुसलमान माँ बहनों को ऐसा लगता है कि भाई इस्लाम की तरफ से हमारे ऊपर जो पर्दे का हुक्म आया है वो हमको मॉडर्न बनने से और दूसरी औरतों की तरह से जो है रोडों पे, रास्तों पे घूमने से और हमको फैशनेबल बनने से रोकता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फ़हमी है। इसलिए कि मैं आपको बता दूं, इस्लाम के इसी पर्दे की वजह से आज अमेरिका में, यूरोप के मुल्कों के अंदर हज़ारों औरतें ईमान के अंदर दाखिल हो रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बेपर्दगी के माहौल में जब रहते हैं तो बेपर्दगी के माहौल में रहने की वजह से जो मर्द है वो उनको कैसी नज़रों से देखा करते थे। तो इस वजह से वो औरतें ईमान में और इस्लाम में दाखिल हुई और उन्होंने पर्दे को इख्तियार किया। उनको आज अपने पर्दे के ऊपर फ़ख्र है। वो ये कहती है कि हकीकत में अगर औरत की हिफाजत करने वाला कोई मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है। इसलिए हमारी माँ बहनों से मैं दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह के नबी ने जो इतनी बड़ी फ़जीलत बयान की है अपने इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए, तो हमने उसका एहतमाम करना चाहिए। और आज का ज़माना हमारा फ़ितनों का ज़माना है। आज के फ़ितनों के ज़माने का माहौल कैसा है मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे पास में अलग अलग जगहों से मसले मसाइल लोग पूछते हैं। तो एक बहन ने हमको ईमेल किया, और बहन जो है माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, और माशाल्लाह वो जो बहन है उसने उसके ईमेल के अंदर ये लिखा कि हज़रत हमारे अगर महरम में से कोई, महरम किसे कहते हैं? महरम कहते हैं वो रिश्तेदार जिनसे निकाह करना हराम है, नहीं निकाह कर सकते, उनको महरम कहते हैं। जैसे बाप महरम है, भाई महरम है, मामू महरम है, जो करीबी रिश्तेदार है। तो उस बहन ने सवाल किया कि अगर महरम में से कोई महरम हमको बुरी नज़र से देखे तो क्या हमने उससे भी पर्दा करना चाहिए? अल्लाह हिफाजत फरमाए।
ہمارا آج کا زمانہ جو ہے وہ اتنا خطرناک دور میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں. آپ سوچو، ایک بہن نے یہ سوال اس لیے پوچھا کیونکہ آج کے زمانے کی جب محرم کی نظریں صحیح نہیں ہیں تو نامحرم کی کیا گارنٹی ہوں گی. جو آج ہمارے زمانے کے اندر اکثر مسلمان عورتیں وہ اپنے چچیرے بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی ہے، اپنے خلیرے بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی ہے، اپنے پھپھیرے بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی ہے، اپنے دیوروں سے پردہ نہیں کرتی ہے. ان کو کیا لگتا ہے یہ تو ہمارے رشتہ دار ہے. ارے بھائی، چچیرا بھائی جو ہے وہ نامحرم ہے، خلیرا بھائی وہ نامحرم ہے، پھپھیرا بھائی وہ بھی نامحرم ہے. اور یہ نامحرموں سے پردہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو رشتہ دار ہوتے ہیں، دیور ہے، دیور سے بھی پردہ کرنا یہ فرض ہے. اسی طریقے سے جو نندوئی ہے اس سے بھی پردہ کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، جو گھریلو رشتہ دار ہوتے ہیں. مگر ہمارے گھروں کے اندر ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ لوگوں سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور ایسا نہیں کرنے کی وجہ سے آج مسلمان سماج کے اندر نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے، طلاق اور خلا اور کورٹ کچہری، یہ سب چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ان قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرنا. تو آپ سوچو، وہ بہن جس نے ہمارے سے مسئلہ پوچھا اور سوال کیا، اس نے کہا کہ محرم کی جب نظر پاک نہیں ہے تو نامحرم کا ہم کیا یعنی نامحرم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں پہ اسلامی شریعت ایک دم پاکیزہ شریعت ہے. اس لیے اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے عورت کو یہی فرمایا کہ بھائی تیرے کو بہت اعمال کا پہاڑ لانے کی ضرورت نہیں ہے، نیکیوں کا پہاڑ لے کے مت آ، تو صرف یہ 4 چیزوں کا اہتمام کر تو تیرے لیے جنت کی گارنٹی ہے اور جنت کے 7 دروازے تیرا استقبال کریں گے. تو صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، تو صرف رمضان کے روزے رکھ لے، اور تو اپنے عصمت کی، عفت کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو پردے میں رکھ لے، بس یہ کافی ہے. اور چوتھی جو چیز فرمائی وہ فرمایا شوہر کی فرما برداری. شوہر کی فرما برداری. اب ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، شوہر کی فرما برداری جو ہے، ہمارے آج کے زمانے کی جو ماں بہنیں ہیں وہ صرف ان کو سمجھتی ہے کہ بھئی شوہر کے گھر میں رہ کر جو ہے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ شوہر کی فرما برداری ہے، اور شوہر نے جیسا بولا اس کی بات کو سننا یہ شوہر کی فرما برداری ہے. لیکن بہت سارے مسئلے مسائل آج اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ شوہر اپنے بیوی سے اگر یہ کہے کہ تو تیرے چچیرے بھائیوں سے پردہ کیا کر، تو تیرے بہنوں ہی سے پردہ کیا کر، اور تو تیرے جو رشتہ دار ہیں ان سے پردہ کیا کر، تو اس مسئلوں کو لے کر آپس میں گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. عورت کو یہ لگتا ہے کہ شوہر کا ایسا بولنا مطلب میرے ایگو کو ہرٹ کرنا ہے، مطلب میرے نفس کو اور میری انا کو ٹھیس پہنچانا ہے. تو اس کو کیا لگتا ہے وہ تو میرا چچیرا بھائی ہے، ہم تو بچپن سے ایک ساتھ میں رہے ہوئے ہیں، اور اب تم شادی ہو کے جمعہ 8 دن کے شوہر ہے اور تم میرے کو چچیرے بھائی سے پردہ کرنے کا بول رہے، خلیرے بھائی سے، وہ تو میرے خالہ کا لڑکا ہے، میں کیسے پردہ کروں گی. تو یہ عورت نافرمان ہے. اور ایسی عورت کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو ویسی عورت کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. جس عورت کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جنت کے 7 دروازے اس کا ویلکم کریں گے، اس کے لیے یہ وعید بھی ہے کہ شوہر کی نافرمانی، اب شوہر کی نافرمانی کن امور میں کر رہی ہے؟ شرعی امور کے اندر، کہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پردے میں رہے، کیونکہ ایک آدمی جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والا ہے، جو خود دیندار ہے، اس کی غیرت کبھی بھی یہ برداشت اور گوارا نہیں کریں گی کہ اس کی بیوی اس کے سگے چچیرے بھائی سے، خلیرے بھائی سے، پھپھیرے بھائی سے اور اس کے جو کزن برادرز ہیں ان کے ساتھ میں جو ہے بات چیت کرے. اب آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا ہے، تو اکثر عورتیں اپنے نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ میں واٹس ایپ کے اوپر بھی لگی ہوئی رہتی ہے
اور ان کے ساتھ میں ان کے میسیجز وغیرہ چلتے ہیں، اور یہی بات شوہر کو ناپسند ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے ہم لوگ مسئلے مسائل بھی بتاتے ہیں اور امت کے یہ گھریلو مسائل بھی حل کرتے ہیں، تو 2-4 طلاقیں جو واٹس اپ کی وجہ سے ہوئی، ہم خود اس کے گواہ ہیں۔ کیوں؟ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ عورت، وہ بس یہی بولتی ہے کہ میں کیسے سنوں، میرا چچیرا بھائی ہے، میرا خلیرا بھائی ہے۔ اب وہ خلیرے اور چچیرے اور پھوپھیرے بھائی کے چکر میں اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ شوہر نے کہا نہیں میں تو برداشت نہیں کروں گا، چاہے واٹس ایپ پہ ہو، فون کے اوپر ہو یا ایسی بات چیت ہو۔ تو شوہر کی فرما برداری ہر امور کے اندر کرنا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں: نمازوں کا اہتمام، رمضان کے روزے، اپنے عصمت اور عفت کی حفاظت، اور شوہر کی فرما برداری۔ شوہر کی فرما برداری اگر زندگی میں نہیں آ رہی ہے، اور میں بہت ہی زیادہ یعنی اب یہ بات جو بولنے جا رہا ہوں شاید میری بات آپ کو بری لگے، لیکن میں معافی کے ساتھ میں کہوں گا کہ بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہے جو ماشاءاللہ فضائل کی تعلیم کرتی ہے اور دوسری عورتوں کو بھی سمجھاتی ہے، اور ماشاءاللہ دین کی داعیہ اور ذمہ دارنیاں بھی شمار ہوتی ہے، لیکن خود ایسی عورتوں کا بھی اپنے شوہروں کے ساتھ میں جو تعلق ہوتا ہے اور شوہروں کی فرما برداری کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ ان پڑھ جنگلی اور جاہل عورتوں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ وہ ایک گھمنڈ میں ہوتی ہے، میں کیوں شوہر کا سنوں، میں تو تعلیم کرتی ہوں، مجھے تو محلے کی 50 عورتیں ذمہ دار سمجھتی ہے، میرا تو سب سن کے چلتی ہے، پھر میں اس کا کیوں سنوں گی؟ یہ جو نفس ہے، اندر کا جو شیطان ہے، کیونکہ میں نے خود ایسے مسئلوں کو ہم خود لے کر بیٹھے، پتہ چلا کہ جن کا مسئلہ ہے ماشاءاللہ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود کئیوں کو سمجھا کے ان کے گھر آباد کر دیے۔ پھر اب کیوں مسئلہ آیا؟ تو اب سر کے اوپر علم کا خمار اور جو ہے بڑے پن کا خمار وہ مسلط ہو گئے ہوا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، کیونکہ آدمی کو جہالت اتنا نہیں برباد کرتی ہے جتنا علم کا گھمنڈ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذلیل و خوار کر کے آسمان سے جو دھتکار دیا، اس کے جہالت اور ان پڑھ پنے کی وجہ سے نہیں، اس کے علامہ پن کی وجہ سے۔ علم کا گھمنڈ، علم کا جو غبار تھا اس کے جب دماغ کے اوپر سوار ہو گیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حال کیا۔ تو بعض بہنیں ہماری ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو لگتا ہے کہ میں شوہر کی ہر بات کیوں مانوں گی۔ اور ایک بہن تو ہم مسئلہ حل کر رہے تھے تو پردے میں سے وہ قرآن کی آیت بھی سنانے لگی اندر سے۔ شاباش، میں بولا ماشاءاللہ خالہ جان، پورے قرآن میں یہ ایک آیت اچھی یاد رہی، میں بولا تمہارے کو وہ آیت بھول گئے 5ویں پارے میں کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ بھی تو قرآن میں ہی ہے۔ یہ حال ہے آج، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے شوہر کی فرما برداری یہ ضروری ہے۔ یہ اور بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کو شوہر سے کیا کھنس ہوتی ہے، وہ محلے کے اندر اتنی شریف، اتنی نرم مزاج اور سب کے مسائل حل کرنے والی، یعنی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی باتیں سن کر دوسری عورتیں اس کے پاس میں مسائل کے حل کے لیے آتی ہیں۔ وہ اتنی نرم مزاج ہوتی ہے، لیکن جب دوسری عورتوں سے بات کریں گی تو نرمی کے ساتھ، ایک دم ان کے احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ لیکن جیسی شوہر کے گھر پہ آنے کا ٹائم ہو گیا تو سیر پہ جھنڈو بام وغیرہ چوپڑ کے، پٹی گٹی باندھ کے، کیوں طبیعت خراب ہے بولے میری، چوب اپنا، کیوں میرے کو لے کے نہیں جا رہے تم دوا خانے میں، بتا رہے نہیں مجھے، مطلب اس کو یہ چیک کرنے کا ہے شوہر کو میرے سے محبت کتنی ہے بول کے۔ کتنے والے دوا خانے میں لے جاتے، 500 والے میں کہ 100 والے کے اندر؟ ارے ابھی تو اچھے تھے آپ، ماشاءاللہ آپ کی مجلس جمی ہوئی تھی اور محلے کی عورتوں کے ساتھ میں کیا پیار محبت سے بات چیت ہو رہی تھی، اور وہ عورتیں جو ہے آپ کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھک رہی ہے کہ آپ کے جیسا جو ہے نرم مزاج ان کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ مگر یہ نرمی دوسروں کے واسطے اور شوہر کے واسطے،
شوہر آنے کے پہلے پھر وہی اپنا حال جھنڈو بام وغیرہ چوپڑ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں بیمار اور مریض اور پیشنٹ بن کے. کیوں؟ سر میں بہت درد ہو رہا بولے، آج گردن میں بہت درد ہو رہا، آج طبیعت برابر نہیں ہے، صبح سے جو ہے طبیعت خراب ہے. اللہ حفاظت فرمائے. میری محترم ماں بہنوں، اگر کسی ماں بہن کا مزاج اس طریقے سے ہوگا تو کوئی فائدے کی نہیں ہے اس کی عبادتیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے راضی رہیں گے جس سے اس کا شوہر راضی تھا، اور اس عورت سے ناراض رہیں گے جس سے اس کا شوہر ناراض تھا. تو اس کے لیے عورتوں کے لیے ایک دم سادہ سمپل میتھڈ اسلام نے بیان کیا. بھئی تم خالی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے عصمت اور عفت کی حفاظت کرو، شوہر کی فرما برداری، ہو گیا مسئلہ ختم. یہ 4 چیزیں اگر کسی بہن کے زندگی میں آ جاوے تو فرمایا کہ 7 دروازے جنت کے اس کے لیے اس کا استقبال کریں گے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. اور شوہر کی فرما برداری میں یہ بھی ہے کہ ہمارا آج کا زمانہ یہ دعوت کی مبارک محنت کا زمانہ ہے. اب اکثر شوہر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، دین کی محنتوں کے لیے جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، چلے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. تو اکثر بہنوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ جماعت میں جاتے ہیں، کبھی بھی نکل جاتے ہیں. ان کی ناراضگی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے جانے کو پسند نہیں کرتی. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شوہر اللہ کے راستے میں جا کر جتنے نیک اعمال کریں گے آپ کا نام اعمال خالی نہیں رہے گا. اس سے آپ نے صبر کیا، برداشت کیا، اپنے شوہر کو اجازت دی، تو شوہر اللہ کے راستے میں جا کر جتنی محنتیں کریں گا آپ کے بھی نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. ورنہ دنیا کی چیزوں کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں 2-2 3-3 سال کے لیے، تو کسی کے پیشانی پہ بل بھی نہیں آتا ہے. دنیا کے کاموں کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کسی کو برا نہیں لگتا ہے، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آ گیا، جہاں 3 دن اور چلے اور 4 مہینے کا مسئلہ آ گیا تو ناراضگیاں بڑھ جاتی ہے. اس لیے میری محترم ماں بہنوں، میں آپ تمام سے آخر میں یہی درخواست کروں گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، رمضان کے روزے، اپنے عصمت و عفت کی حفاظت، شوہر کی فرما برداری. اور اللہ کے راستے میں اگر شوہر جا رہے ہیں تو ہم بشاشت قلب کے ساتھ میں اس کو قبول کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ صفات ہر مسلمان بہن کے زندگی میں پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا ہوں گی انشاءاللہ، پھر دعا کے بعد آپ لوگ آپس میں تشکیل کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ اس مجلس میں جتنے ایمان والے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں تمام کی مغفرت کا فیصلہ فرما، تمام کے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، تمام کے والدین کی مغفرت فرما، تمام کے والدین کے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، جو زندے ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس مجلس میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں گھرے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے اولادے ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما.
جو ناجائز مقدموں میں پھنسے ہیں ان کو ناجائز مقدموں سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں دعوت و تبلیغ کے مبارک محنت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔